یہ شب ستاتی ہے جدائی آپ کی، اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آ۔ یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں ایک، سنو سکینہ سنو۔ بی بی زینب دروازے سے چھوٹی شہزادی کو لے کر آئیں، خواب پہ بیٹھ گئی، اپنی گودی پہ بٹھا کے معصومہ کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے، نہ رو میری بچی نہ رو، میں کہانی کہتی ہوں تو سو جا۔ اب آغاز سننا، پہلا مصرع، میرے مولا یہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آج یہ 46 سال کی زندگی آپ کے نام میرے مولا، آپ گواہ میرے۔ پہلا مصرع سنو، شہزادی زینب کہتی ہے، اس طرح سنا رہی ہے کہانی کہ معصومہ کو پتہ بھی نہ چلے، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، اپنے غم بیان کر رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہے، سکینہ کہانی سنو، ایک شہنشاہ تھا، ماتم کر کے رو، ماتم کر کے رو، جیسا حق ہے، ماتم کی صدا ہے۔ ایک شہنشاہ تھا، یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل صدربان رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا، آسمان اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا، اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، کیا سن رہے ہو؟ اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، ماں نے شہزادی کونین لقب پایا تھا، اس کے بیٹوں میں نظر عکس نبی آتا تھا۔ اگلا مصرع میری بیٹیاں سنو، اللہ تمہاری چادروں کو سلامت رکھے۔ اس کے بیٹوں میں نظر عکس نبی آتا تھا، اور بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی، اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی، اور ایک بہن سائے کے سائے کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا، اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں یہی جگہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا، 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا، ہو گئی ہر ایک جوڑ جفا اس کے لیے، اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے، اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سنا ٹوٹ گئی، اللہ اللہ اللہ۔ ابھی نیک سسٹم، کربلا کا نیک سسٹم نہیں چل رہا تھا، میں نے ایک باپ کو گلی میں دیوانہ وار بھاگتے دیکھا، کیا ہوا، میرا بیٹا کھو گیا، ہائے حسین ہائے حسین، اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سنا ٹوٹ گئی، بھائی کے ہاتھ کٹے، تیر لگا، مشک چھدی، لاش پامال، بھتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی، بے زباں قتل ہوا، اس کا چھری اس پہ چلی۔ اب روگ جو مصرع کہہ رہا ہوں، بہت عادی ہو اس کے، اس شہنشاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی، بجھ گئے سارے دیے شام غریبا، خیمے جلنے لگے، نزدیک ستمگر آئے، اس شہنشاہ کی بچی نے تماچے کھائے، ماتم کرو اپنے سر پہ، اس شہنشاہ کی بچی نے تماچے کھائے، کان زخمی ہوئے، خون آنکھوں سے ڈبکا ہائے، ارے ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے، ارے جلتے دامن کو لیے کلے شہیدہ میں گئی،
रस्सी गर्दन में बंधी शाम के जिंदा में गई। आखिरी मिसरा, आखिरी मिसरा। फिर सकीना ने कहा, अब सुनना, जज़ाकल्लाह, यही हक है रोने का, यही हक है। तारीखी अलविदा करूंगा आज हरम की तारीख का एक मौजज़ा दिखाऊंगा इंशाअल्लाह आपको, जो हरम में पहली दफा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, फिर सकीना ने कहा, फूफी अम्मा रहते हैं वो लोग कहाँ? बोली ज़ैनब के हुए सब वो असीरे जिंदा। किस्सा आखिर हुआ, किस्सा आखिर हुआ, नींद आई ना तुमको मेरी जान। बोली रो रो के सकीना, फूफी अब नींद कहाँ? अरे तुम तो कहती है कहानी सुनो नींद आती है, इस कहानी से मेरी नींद पूरी जाती। बोली रो रो के सकीना, ये मेरा किस्सा है, इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है। नेज़ा जिसके लगा, नेज़ा जिसके लगा सीने में मेरा भैया है। अरे मेरा असगर है लईनों ने जिसे मारा है। बेरिदा तुम भी जान मेरी जाती है। अरे ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती। बस इसके बाद एक कलाम अलविदा का पढ़ूंगा। अली शनावर अपनी जिंदगी का जो पहला कलाम अली शनावर अली जी ने पढ़ा, मेरी औलाद ने, एक इनसे भी सुन लीजिए कि बड़ी तादाद अहले सुन्नत की उनकी फरमाइश थी कि जब जाओ तो बच्चों से ये जरूर पढ़वा देना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, 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 मेरा नाना नबी